مغفورا ذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأكمل إلينا بوجهك الكريم وكمال تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل كرامة حكمك ثم لا تصرفها عنا بجودك والسلام من حوز جهدك صلى الله عليه وآله بكأسه فبيده بيان رقيا حيا صابرا لا زمان بعده يا أرحم سجاد بھائی سجاد بھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم
وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو میری رسالت کا اجر دینا تو یہ اجر کچھ اور نہیں، صرف تم سیدھے راستے پر چلنے لگو. قرآن مجید میں دو طریقے سے اجر رسالت کے حوالے سے بات ہوئی. ایک مشہور و معروف آیت ہے کہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو، اجر رسالت کچھ نہیں لیکن اگر تم دینا چاہتے ہو تو میری آل سے، میری اطرت سے محبت کرو. دو باتیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول آپ کہہ دو کہ اجر رسالت کچھ نہیں مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. دوسری طرف خداوند عالم کہہ رہا ہے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اس رسالت کو پہنچانے کا اجر کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میرے راستے پر چلنے لگو. تو دیکھیں اجر رسالت جو محبت محمد و آل محمد ہے وہ اور کچھ نہیں مگر یہ کہ سیدھے راستے پر چلنے لگے انسان. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یعنی انسان اطرت محمد و آل محمد سے محبت کرنے لگے گا، اہل بیت محمد سے محبت کرنے لگے گا. محبت کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کیونکہ اطرت محمد کا کام ہی ہے کہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے، چاہے پھر وہ علی مرتضیٰ ہوں، چاہے وہ زمانے کا امام ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا نا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، کیونکہ یہ تمام کے تمام میری طرح ہیں، سیدھے راستے کی طرف تمہیں دعوت دیتے رہیں گے. اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم کس طریقے سے چل رہے ہو. اگر ہر زمانے کے محمد کی بات مانتے چلے گئے تو خود بخود سیدھے راستے کی طرف چلے آؤ گے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. روز جمعہ کی بھی ایک واقعاً بہت زیادہ فضیلت ہے. روز جمعہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں. اس دن کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ جمعہ کا دن جو اتنی فضیلتوں والا ہے، چھٹے امام سے ایک حدیث ہے کہ انسان اس دن کے حق کو ضائع نہ کرے. سوال کیا مولا اس دن کے حق کو ضائع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا خداوند عالم نے اس دن میں جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس دن کا حق ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دن کوئی گناہ نہ کرے، خود کو بچا کے رکھے،
کیونکہ جتنی فضیلت اور جتنا زیادہ ثواب نیک عمل کرنے کا آج کے دن ہے، اتنا ہی زیادہ گناہ کرنے کا خداوند عالم اسے اجر دے گا۔ یعنی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سوچے، جو کہ قرآن میں ہے کہ اگر انسان نیت کرتا ہے کوئی نیک کام کرنے کی تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں، خدا کہتا ہے ابھی نہیں، انسان اس گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، خدا کہتا ہے ابھی بھی نہیں، انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تب بھی خدا فرشتوں کو روکے رہتا ہے کہ خبردار ابھی بھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ لیکن یہ جمعہ کا دن ہے عزیزان محترم کہ انسان اگر گناہ کرے گا تو اسے اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ ملنا ہے۔ چھٹے ایمان کی حدیث ہے۔ اور دیکھیں جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک واقعی سمجھنے والی چیز ہے۔ امام معصوم سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ امام لماذا جمعۃ جمعۃً، جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، جمعہ کو جمعہ کا نام کیوں دیا گیا؟ امام کہتے ہیں ان اللہ، خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوق کو آسمان پر جمع کیا اس لیے کہ وہ محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار لے، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے تمام اپنی مخلوق کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار لے لیا۔ اب سمجھ لے جو بھی محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کرتا ہوا دنیا میں نظر آئے، اس نے خدا سے آسمان پر عہد کر لیا، خدا میں نے محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کر لیا، اب دنیا میں کوئی بھی آ جائے، کتنا بھی بڑا آ جائے، ان سے بڑھ کے میری نظر میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری۔ جمعہ جناب آدم کی پیدائش کا دن، جمعہ جناب آدم و حوا کی دوبارہ ملاقات کا دن، جمعہ جناب یعقوب کی دعا قبول ہونے کا دن، جمعہ جناب ایوب کو خداوند عالم نے تمام امتحانات سے پاک کیا، مبرہ کیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن ہمارے زمانے کا امام یوسف زہرا حسن عسکری کا لخت جگر نرجس کے دل کا ٹکڑا ظہور فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب حسینیات، زندہ باد، حسینیات، زندہ باد، عجیدیات، مردہ باد۔ عزیزان محترم دیکھیں جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اور گھر تھوڑا سا بکھرا پڑا ہوتا ہے تو گھر کی خواتین کا عالم کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی سب کچھ چھوڑ کر گھر کی صاف صفائی، گھر کو منظم کرنے میں لگ جاتی ہے۔ کیوں کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، آج کا دن ہے، شاید خدا اذن ظہور دے دے، زمانے کا امام ظہور کر جائے، ہماری کیا تیاری ہے کچھ تیاری؟ اگر امام ظہور کر گئے کیا جواب دیں گے؟ ہے آمادہ؟ خانہ کعبہ کی چھت سے آواز آ گئی ظہور ہو گیا، آؤ میری مدد کو، کتنے آمادہ ہیں ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں اور ہر وقت آمادہ رہیں۔ زبان سے الاجل کہنا یہ اہم نہیں، دل سے آمادہ ہونا
کہ جب امام ظہور کر جائیں تو پھر میں ہر چیز کو چھوڑ کر امام کی نصرت کے لیے چلنے لگوں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. عزیزان محترم، خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ خدا کہتا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہیں مگر یہ کہ خدا کے راستے کی طرف چلنے لگو. اہل بیت محمد و آل محمد سے محبت کرنے لگو. ولایت علی کا اقرار کر لو. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. روم کا بادشاہ اپنے سفیر کو بھیجتا ہے بہت زیادہ زکوٰۃ دے کر کہ جاؤ مدینے، وہاں ایک رسول ہے، میرے کچھ سوال ہیں وہ سوال کرنا، اور جو صحیح جواب دے دے اسے یہ تمام زکوٰۃ اس کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا. یہ چلا، جب مدینے پہنچا تو پتہ چلا کہ رسول وفات پا چکے ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. خلیفہ تک پہنچا، کہا روم سے اتنی زیادہ زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، لیکن بادشاہ روم نے شرط رکھی ہے کہ ان 6 سوالوں کو کروں، اگر جواب مل جائیں تو زکوٰۃ دے دوں. سوال کیا، اچھا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا، کچھ جواب نہیں ملا. دوسرا سوال کیا، 6 سوال ہو گئے، جواب نہیں آیا. کہا یہ سوالوں کا کیا مطلب ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہوں، زکوٰۃ دے دو. کہا نہیں، شرط رکھی ہے بادشاہ روم نے. کہا اچھا فلاں کے پاس لے کر جاؤ. فلاں کے پاس لے کر چلے. سوال کیا کہ جب آپ کو کچھ نہیں آتا تو انہیں کیا آئے گا؟ کہا معلوم ہے انہیں بھی کچھ نہیں آئے گا، لیکن ان کا غصہ زیادہ ہے. میں تو کچھ نہ کر سکا، شاید وہ بدلہ لے لے. وہاں سے بھی مایوس ہو کر وہ سفیر پلٹا. اب اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ دین سچا دین نہیں، رسول سچے نہیں تھے. جناب سلمان فارسی کے کان میں یہ آواز آئی. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا میں 2 جگہ پر جا کے آیا، رسول کے خلیفہ پاس پر بھی جا کے آیا جو رسول کی جگہ پر بیٹھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے جواب نہ ملا. کہا اچھا چل میرے ساتھ، میں تجھے جواب دلاتا ہوں. درے سیدہ پر پہنچا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان کیا بات ہے؟ یہ حیران پریشان کہ دیکھا نہیں اور پتا کیسے چلا کون ہے؟ کہا اسی لیے تجھے لے کر آیا ہوں کہ اصلی وارث اور جانشین رسول کون ہے. کہا بی بی ذرا مولا کو بھیجیے، کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے. جناب سیدہ آواز دیتی ہے سلمان ابو الحسن باغ میں کام کر رہے ہیں. یہ اس سفیر روم کو لے کر چلے، وہاں پہنچے. اب یہ تعجب کرنے لگا علی کو دیکھ کر. پیر مٹی والے ہیں، گاڑے والے ہیں، ہاتھ میں بیلچا ہے، بدن پر دھول لگی ہوئی ہے. سوچتا ہے جو دربار میں بیٹھا ہوا تھا وہ جواب نہ دے سکا تو یہ کیا جواب دیں گے؟ جب یہ سوچتا ہے مولا کو جلال آ جاتا ہے، کہتے ہیں سن اب جواب میں نہیں میرا لال دے گا تجھے. یہ اور پریشان کہ 9 سال کا بچہ میرے اتنے سخت سوالوں کے جواب دے گا. امام حسن مجتبیٰ کی طرف مڑا، کہا آپ جواب دے پائیں گے؟ بہت سخت سوال ہیں.
امام کہتے ہیں تو سوال پوچھتا ہے کہ جواب دینا شروع کروں. امام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا پہلا سوال ہے، اس کے 3 جز ہیں، سن اس کا جواب یہ ہے. تمام کے جواب دے دیے. اب یہ پریشان قدموں پر گر جاتا ہے. کہا واقعاً حجت خدا آپ ہیں، یہ اتنی دولت لے کر آیا ہوں کہ اب آپ کے بابا کو کھیتوں میں اور باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام کہتے ہیں سن، میرے بابا مظہر العجائب ہیں. جب وہ تمام زکوٰۃ امام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، مولا کہتے ہیں بیٹا حسن یہ تمام مال کو اٹھاؤ اور مدینے کے غربا اور فقراء میں تقسیم کر کے آ جاؤ. اب یہ سفیر روم پریشان کہ یہ دونوں ہستیاں محیر العقول ہیں، عقلوں کو حیران کرنے والی ہیں. امام جواب دیتے ہیں سن، میرے بابا وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے یا جن کی نظروں کے نیچے یہ نظام کائنات چل رہا ہے. ہم مجبوراً یہ کام نہیں کرتے، ہم حقیقی جانشین رسول ہیں اور ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں. آپ اتنا ہی حق لو اور اتنا ہی حصہ لو جتنا آپ کا بنتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. یہ ہے عزیزان محترم محمد وآل محمد کی سیرت. انسان اپنے آپ کو اتنا دنیا داری میں محو نہ کر لے کہ پھر وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے. دین کو دیکھیں، آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بہت سی چیزوں میں جب کوئی بھی ایسی بات آتی ہے تو صاحب کیا کرے، ماحول ایسا ہے. ماحول یعنی اگر دنیا کا ماحول ایسا ہو گیا کہ وہ آپ کو دین سے دور کرنے لگے تو کیا آپ اس ماحول میں ڈھلنے لگیں گے؟ ہم نے جتنا اہمیت دنیا کو دی، آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا ٹیوشن دلانے کی کوشش کرتے ہیں. فیس کا کوئی مطلب نہیں، بچہ اچھی اسکول میں پڑھنا چاہیے. کیا یہ پڑھائی اس کی قبر میں کام آنے والی ہے؟ آخرت میں کام آنے والی ہے. اور جو چیز دنیا میں بھی انسان کو سرخرو کر دے گی، آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کر دے گی، اس چیز کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے بچوں کو ہم وقت دیتے ہیں. مدرسہ ہے 1 گھنٹہ، کیا پڑھ لے گا؟ زندگی گزر جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھ پاتے. قرآن قبر میں کام آنے والا ہے. ہمیں قرآن اور دینی تعلیم پر زور دینا چاہیے کہ کم سے کم اگر ہم نہ کر سکے، ہماری اولاد اتنا سیکھ لے کہ وہ کہیں پریشان نہ ہونے پائے. پھر ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ایک واقعہ اور انشاءاللہ یہ زحمت کو تمام کروں گا. یہ بھی روم کے ہی بادشاہ کا ایک نمائندہ آتا ہے مدینے خلیفۃ المسلمین کے پاس ایک خط لے کر، اور بادشاہ روم ایک
شیشی دے کر بھیجتا ہے. کہا کہ جا کر مسلمانوں کے خلیفہ سے کہنا کہ حقیقت میں وہ وصی رسول ہے, خلیفہ رسول ہے, تو اس میں تمام چیزیں بھر دے شیشی میں, جس سے تمام مخلوق زندہ رہ سکتی ہے. یہ پریشان, دربار کے سارے لوگ پریشان. ابن عباس وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہا لاؤ اس شیشی کو, میں بتاتا ہوں. ابن عباس اس شیشی کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں دریا کا پانی بھر دیا جائے. پانی بھر دیا جاتا ہے. کہا یہ کیا؟ کہا کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کی حیات اسی پانی پر دار و مدار ہے. یعنی اگر پانی نہیں تو انسان ہو یا جانور ہو, کوئی بھی چیز اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. خلیفہ خوش ہو جاتا ہے. ابن عباس اتنا علم ہے تمہارے پاس, تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا میں علی کے پاس زانو ادب طے کرتا ہوں, اور پچھلی چند راتوں سے علی تفسیر قرآن بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. صبح کا وقت ہو جاتا ہے, لیکن ابھی تفسیر قرآن میں سورہ حمد کی تفسیر شروع کی ہے, لیکن ابھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. امام کہتے ہیں ابن عباس اگر میں نے تفسیر کرنا شروع کی صرف بسم اللہ کی تو 70 اونٹوں پر, یا بعض روایت میں 70,000 اونٹوں پر لاد دی جائے تو بھی کم پڑے گی. خلیفہ سوال کرتا ہے اچھا ابن عباس یہ بتاؤ تمہارا علم اور علی کے علم میں کیا تقابل ہے؟ کہا نادان کیسی بات کرتا ہے, دیکھیے شیشی ہے, اس میں سمندر کا پانی ہے. ابن عباس کا علم اتنا ہے جتنا اس شیشی میں پانی ہے, اور علی کا علم پورے سمندر کے پانی کے برابر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. معاویہ ابن عباس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابن عباس آپ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں کریں, لیکن یہ کیا بار بار بیچ بیچ میں علی کے فضائل بیان کرنے لگتے ہیں؟ آپ تفسیر قرآن بیان کریں, علی کے فضائل بیان نہ کریں. ابن عباس کہتے ہیں اچھا بتا کس آیت کی تفسیر کروں؟ کیا اس آیت کی تفسیر کروں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا نہیں اس میں بھی علی کا ذکر ہے. کہا اچھا بتا کیا اس آیت کی تلاوت کروں انما یرید اللہ لیذھب؟ کہا نہیں اس میں بھی چادر کے نیچے علی تھے. کہا اچھا بتا کس آیت کی تلاوت کروں؟ کیا اس آیت کی تلاوت کروں یا ایھا الرسول بلغ؟ کہا نہیں اس میں بھی علی شامل ہے. کہا اچھا بتا کس آیت کی تلاوت کروں؟ کیا اس آیت کی تلاوت کروں سأل سائل بعذاب واقع؟ کہا نہیں اس میں بھی غدیر میں, اس میں بھی غدیر میں علی کے حوالے سے ہی ہے. کہا تو بتا کس آیت کی تلاوت کروں؟ معاویہ کہتا ہے ابن عباس اس آیت کی تلاوت کرو اذا زلزلت الارض زلزالہا. ابن عباس مسکراتے ہیں کہتے ہیں معاویہ تیری بدنصیبی یہ ہے کہ اس میں بھی علی شامل ہے. وہ پریشان کہ اس میں علی کیسے شامل؟ کہا سن رسول کی وفات کے بعد جب 1 سال مدینے میں زلزلہ آیا, تمام مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے, چھپ گئے. ابو تراب اپنے گھر سے نکلتے ہیں, مدینے کے صحرا میں جاتے ہیں اور اپنے پیر کو زمین پر مارتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا, اے زمین ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہے تھم جا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد اجیدیات مردہ آباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ ہے محمد وآل محمد کی ذات. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہ ہر زمانے کا محمد وہی ہے، بس زمانے کے حساب سے یہ کام کو انجام دے گا. بس زحمت کو تمام کروں، ماہ محرم نزدیک ہے. دیکھیں واجد علی شاہ ایک بہت بڑے نوابین اودھ میں سے شمار ہوتے ہیں. ان کی والدہ نے ایک دن مرثیہ خوانی کا پروگرام رکھا اور میر دبیر اور میر انیس جیسے مرثیہ خانوں کو بلوایا. میر دبیر نے دعوت کو قبول کر لیا. میر انیس چونکہ ان سب چیزوں سے دور رہا کرتے تھے، بہت سادہ تھے، میر انیس نے انکار کر دیا کہ میں حویلیوں میں محلوں میں جانے سے قاصر ہوں، مجھے معاف کریں. کہا نہیں، جیسے بھی آنا چاہیں، جس لباس میں بھی آنا چاہیں آپ آئیں، لیکن آپ کو آنا پڑے گا. وقت مقرر پر آئے. میر دبیر نے کچھ اشعار واجد علی شاہ کی مدح میں کہے، اس کے بعد اہل بیت کی شان میں اشعار کہے. لیکن جب میر انیس کا وقت آیا پڑھنے کا، تو چونکہ میں نے بیان کیا میر انیس ان سب چیزوں سے دور رہا کرتے تھے. میر انیس شعر کہتے ہیں کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا ہوئے سلیمہ ہو کر. مجرئی یعنی جو بیان کرنے والا ہے، جو لکھتا ہے بیان کرتا ہے، اس کو مجرئی کہا جاتا ہے. مجرئی اپنی ہوا کھوئے مجرئی اپنی ہوا کھوئے سلیمہ ہو کر. اور ہاں ارباب کرم میر انیس نے اس کے بعد چند اشعار کہے اور ایک ایسا شعر کہا کہ تمام حاضرین محفل، حاضرین مجلس گریہ کرنے لگے. بس میں زحمت کو تمام کروں. جب میر انیس نے یہ شعر پڑھا کہ زلف اکبر جو دیکھا سر نیزہ پرخون، زلف اکبر جو دیکھا سر نیزہ پرخون، منہ سر کھول دیے ماں نے پریشان ہو کر. ہر بات کرم ایام عزا نزدیک ہے، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں کربلا کے لیے کہ محرم آنے والا ہے، غم حسین ہمیں منانا ہے. لیکن آئے امام سجاد جب مدینہ واپس آ گئے ہیں قید شام سے رہا ہو کر، امام اپنے ہاتھ میں عصا لے کر چلتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ اے مولا آپ تو ابھی جوان ہیں، آپ عصا لے کر کیوں چلتے ہیں؟ امام جواب دیتے ہیں کیا بتاؤں، شام میں خاردار توق، گلے میں لنگر ایسا تھا کہ سجاد تاب نہ لا سکے. سجاد اب اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے. اور باب کر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. ماں 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی، عصے کے سہارے سے چلنے لگی. جناب سیدہ پر کیا مصیبتیں ڈائی گئی کہ جناب سیدہ نے آواز دی تھی سبت علیہ مصائب لونہ. یا امام سجاد سے جب سوال کیا تو امام سجاد آواز دیتے ہیں الشام الشام الشام. شام میں وہ مصیبتیں گری کہ سجاد اس کی
آفتاب نہ لا سکے. اور باب کرم روز جمعہ ہے, امام زمانے کے امام کا خدا جلد از جلد ظہور فرمائے. ہاں کربلا کے لیے ہم آمادہ ہیں. کربلا میں آئے, جناب علی اکبر کو دیکھے جو ہم شبیہ رسول ہے, شکل میں, صورت میں, رفتار میں, کردار میں. جب علی اکبر آئے ہیں آخری اجازت کو, امام آواز دیتے ہیں میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دوں. جب اصرار بڑھتا ہے امام کہتے ہیں اچھا میرے لال جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آؤ, کیونکہ انہی نے تمہیں 18 سال تک پالا ہے. اور باب کرم جناب علی اکبر اپنی پھوپھی کے پاس آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. کہا ہے پھوپھی اماں ایک سوال کروں آپ سے. کہا بیٹا کیا ہے بیان کرو. کہا ہے پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا آپ کا لال علی اکبر آپ کو زیادہ عزیز ہے یا دادی زہرا کا لال حسین؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی کہ تم اجازت لینے آئے ہو, جاؤ میرے لال. زینب نے تمہیں اجازت دی. اور باب کرم جب جناب علی اکبر اجازت لے کر آئے, امام نے اپنے ہاتھوں سے رسول کا امامہ سر پہ رکھا. اب آپ پہنائے, جاؤ میرے لال علی اکبر, بس اتنا کرنا جب تک چلتے رہنا, مڑ مڑ کر دیکھنا. لیکن ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کی جدائی کیوں برداشت کرے؟ جناب علی اکبر جب پیچھے مڑ کر دیکھتے کیا دیکھا؟ ضعیف باپ چلا رہا ہے. اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. امام ایک عجیب جملہ کہتے اے بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے. اور باب کرم علی اکبر میدان میں گئے, جنگ کرتے ہیں, برچی لگی, آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام دوڑتے ہوئے جناب علی اکبر تک اپنے کو پہنچایا. اے میرے لال, اے میرے بیٹا کیا مشکل ہے؟ کہا بابا نیزے کی علی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے. حسین نے کہا بیٹا ہاتھ تو ہٹاؤ. جب علی اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے ابا کے دامن کو سمٹا, آستینوں کو الٹا, یا علی کہہ کر برچھی کا پھل جو نکالنا تو کیا دیکھا؟ برچھی کے پھل کے ساتھ کڑیل جوان علی اکبر کا جگر ساتھ آ گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ان کو بحق بیمار کربلا و بیمار مدینہ شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بے اولاد بحق مظلومیت جناب محسن جناب علی اصغر جناب سکینہ اولاد نگینہ عنایت فرما. پروردگارہ تیری آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ ہمیں تیری عبادت کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگارہ روضات مقدسات کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. پروردگار یوسف زہرا تیری آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے ٹوٹی ہوئی جو آئے تیرے علم پہ آئے صحرا کے گرد پہنوں کا دیتی ہے واسطہ ذاتی کنیزی میں ان کا بھی نام آئے عباس 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 تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے پردیسی ایسا کوئی پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا کئی بار لٹ گیا ہے عباس 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 تقدیر پہ ستائے تیرے در پہ سر جھکائے عشقوں کے التجا ہم غازی تجھے سنائے بیمار شربنی کے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی کشا دل ہے مولا شفا وہ پائے عباس 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 جتنے بھی عشق مولا کے دس پہ گرے ہیں معصومہ کی قسم یہ غازی فقط تیرے ہے وہ کچھ رقم کروں میں جو نہ رقم ہوا ہے الفاظ وہ عطا کرے یاور سے جو بڑے ہیں عباس 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین
المرسلين ومن سيد المرسلين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان بالحسن يا علي بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله في عرضه. السلام عليك يا عين الله في قلبه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصر. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بمولاك غفران. أتقرب إلى الله تعالى بك وجعال بيتي وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والطابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يوم المتمتع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين على يديه وكتب الكافرين بسيفه. وعنا يا مولاي فيه سيفك وجارك. وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة. فأزفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. يا مولاي أعطني يا صاحب الزمان. يا مولاي أعطني يا صاحب الزمان. يا مولاي أعطني يا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة بريا